بدعت اور اس کے لحاظ سے جتنے بھی انہوں نے ان کے اصول تھے ان کو اکٹھا کر رکھا ہے اس کتاب کے اندر. اور یہ محمد بن صالح عثیمین کے جو فتاوی ہیں اور رسائل اس سے اس نے حمود بن عبداللہ المطر نے یہ جمع کیے ہیں. صفحہ نمبر 64 ہے جس میں یہ تقسیم ہے کہ معاملات میں تو اصل کے اندر اباحت ہے، عبادات میں منع ہے. اور اسی کتاب کے اندر پھر تفریعات کے اندر محمد بن صالح نے جو بیان کیا، کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ مَا يُحْدَثُ فِي لَيْلَةِ الثَّانِي عَشَرِ مِن رَبِيعِ الْأَوَّلِ مِنْ اجتماع النَّاسِ وَإِتْيَانِهِمْ بِصِيَغٍ مِنَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لم ترد عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا اصحابہ. ایسے ہی یعنی کچھ بدعتوں کا ذکر کر کے کہتے ہیں ایسے یہ بھی بدعت ہے جو 12 ربیع الاول شریف کی رات کو اس کے بقول لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. ایک اس اجتماع کو بدعت لکھا، اکٹھے ہونے کو. دوسرا ہے کہ صلاۃ و سلام کے مختلف سیغوں سے مختلف سیغے صلاۃ و سلام کے پڑھنا، اس کو بدعت لکھا کہ جو سیغے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہوئے اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وارد ہوئے، ان سیغوں سے صلاۃ و سلام پڑھنا. اب یہاں یہ بات بھی واضح ہوئی کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو ایک ایسے امر کو یہ بدعت قرار دے رہے ہیں کہ جس کی اصل اجازت آیت میں موجود ہے اور حکم ہے اور اس کے اندر کوئی تعیین نہیں بلکہ علی الاطلاق ہے. اب اگر اہل سنت صرف اس رات میں اجتماع یا درود پڑھنا جائز سمجھتے ہوں، باقی سب میں ناجائز سمجھتے ہوں، تو پھر تو یہ لازم آئے گا کہ اہل سنت نے مطلق کا مقید کر دیا، جبکہ ہمارے نزدیک اس رات میں اور اس کے علاوہ کوئی رات بھی ہو اجتماع بھی درود و سلام کے لیے جائز ہے اور درود و سلام مختلف سیغوں سے پڑھنا بھی جائز ہے. تو پھر یعنی کتاب اللہ کے مطلق کو مقید ہم نے نہیں کیا بلکہ انہوں نے مطلق کو مقید کر دیا کہ رب تو اجازت دے رہا ہے کہ کوئی رات بھی ہو، اس رات میں اجازت یہ بھی ہے انفرادی پڑھو یا اجتماعی پڑھو، اونچا پڑھو یا آہستہ پڑھو، وہ دن کو پڑھو رات کو پڑھو، مکان کوئی ہو یعنی جو پاک جگہ ہے، مسجد ہے، گھر ہے، دکان ہے، کوئی گراؤنڈ ہے، یہ سب اس کے اندر اطلاقات ہیں. اور پھر آگے کسی کو عربی زبان نہیں آتی تو اپنی زبان کے اندر ابھی عربی سیکھ رہا ہے تو اپنی زبان میں وہ پڑھے، اور اس کے بعد پھر اس کے جو صیغ ہیں ان میں بھی اجازت ہے. یعنی شریعت کی طرف سے ایسا نہیں ہے کہ اگر ان لفظوں کو نہ پڑھا گیا تو پھر درود نہیں، بلکہ یہ امت کا 14 صدیوں کا تعامل ہے کہ جتنے بھی محدثین ہیں ان کی کتابیں دیکھیں، مفسرین کی کتابیں دیکھیں، فقہاء کی کتابیں دیکھیں، صوفیاء کی کتابیں دیکھیں، لغت کے ماہرین کی کتابیں دیکھیں، سب نے کتابوں کے خطبوں میں درود شریف لکھا ہے. اور 100 میں سے شاید 1% بھی ایسے نہ ہوں کہ جنہوں نے درود ابراہیمی لکھا ہو خطبے کے اندر، بلکہ ہر ایک نے اپنی محبت کا اپنے لفظوں میں اظہار کیا اور ہر ایک نے خود اپنے علیحدہ صیغے بنائے. تو اس جہت سے بھی اگر دیکھا جائے تو پھر کوئی بھی محدث فقیہ مفسر ایسا نہیں کہ جو درود گھڑنے سے باز رہا ہو، یعنی جو ان کی طرف سے تانا دیا جاتا ہے درود گھڑنے کا، کہ وہ تو حکم ہی ایسا ہے کہ جن لفظوں سے احسن طریقے سے وہ سمجھتا ہے اور اسے ان لفظوں سے پیار ہے وہ ان کے ساتھ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پہنچائے. تو اس کے اندر ان کی طرف سے بدعت اس لیے قرار دیا گیا کہ وہ ایسے سیغوں سے پڑھ رہا ہے کہ جو وارد نہیں ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور نہ اصحاب کی طرف سے. اب اس بیس پر اگر اس جلسہ میلاد کو بدعت قرار دیا جا رہا ہے تو پھر تو امت کا پورا لٹریچر بدعت ہے. یعنی امت کے ہر شعبے میں
وہ صرف کی کتاب ہو، نحو کی کتاب ہو، بدیع معانی کی کتاب ہو، تفسیر فقہ کی کتاب ہو، اصول حدیث کی کتاب ہو، سب کے آغاز میں خطبے ہیں اور سب کے خطبوں میں درود و سلام ہے، اور ان میں سے یعنی 98% 99% وہ درود و سلام ہے جو سیغے وارد ہی نہیں ہوئے زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ سرکار نے جو درود ابراہیمی کے لحاظ سے فرمایا، جو حکم اصل میں نماز کے لحاظ سے ہے، تو وہ لکھا ہو۔ تو جس بیس پر یہ 12 ربیع الاول شریف کے جلسے کو اور اس میں درود شریف پڑھنے کی بنیاد پر اس کو بدعت قرار دے رہے ہیں، حالانکہ اوپر اس کی اصل موجود ہے، صرف لفظوں کے اختلاف کی وجہ سے، لفظ اگرچہ شریعت میں جائز ہیں، شریعت کے دائرے میں، لیکن کہتے ہیں کہ سرکار سے وارد نہیں ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وارد نہیں ہوئے، تو اس بنیاد پر بدعت قرار دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایسا فتویٰ ہوگا کہ جس کے بعد امت کا کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی فقیہ، کوئی قابل ذکر عالم دین جس نے کسی فن میں کتاب لکھی ہے، وہ اس فتوے سے بچ نہیں سکے گا، اور پوری امت پر یہ معاذ اللہ بدعت کا فتویٰ لگ جائے گا جو انہوں نے میلاد دشمنی میں اپنا ایک اصول بیان کیا۔ یہاں پر ہماری طرف سے ایک جملہ لکھ کر پھر وہ اس کا رد کرتا ہے، کہتا ہے کہ وَإِذَا قَالُوا نَحْنُ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب یہ لوگ جو پڑھتے ہیں درود 12 ربیع الاول شریف کو، یعنی عید میلاد مناتے ہیں، جب یہ کہیں کہ ہم تو اور کوئی کام نہیں کر رہے، ہم تو درود پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں ثواب ملے، تو اس کو تم بدعت کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کہتا ہے فَنَقُولُ لَهُمْ تَحْدِيدُهَا بِزَمَانٍ وَعَدَدٍ مُعَيَّنٍ وَصِيغَةٍ مُعَيَّنَةٍ قَدْ تَكُونُ غَيْرَ وَارِدَةٍ، یعنی ہم کہتا ہے اس لیے بدعت قرار دے رہے ہیں کہ ایک تو تم لوگوں نے زمانہ معین کر دیا، تو زمانہ معین کرنا بدعت ہے، زمانہ معین کرنا بدعت ہے۔ اب یہ چیزیں ہم ساری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت کریں گے۔ تو زمانہ معین کرنا بدعت ہے، یعنی اصل تو صلاۃ و سلام کا حکم ہے، لیکن یہ جو زمانہ تم نے معین کیا یہ بدعت ہے۔ تو اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں کہ ہماری طرف سے یہ تحدید تب آئے کہ جب ہم اس کے علاوہ ناجائز سمجھیں یا اس کے علاوہ عملاً ایسا نہ کریں۔ ہمارے ہاں تو وہ روزانہ محفل میلاد ہوتی ہے، یعنی صرف اسی رات کو نہیں ہوتی، اس سے پہلی رات بھی ہے، اس کے بعد رات بھی ہے، پورا مہینہ ہے، پورا سال ہے۔ تو تحدید تو انہوں نے کر دی کہ اللہ کا ایک مطلق حکم ہے، اور یہ وہ حکم جو ہے اس رات کو بھی شامل ہے، اور یہ اس رات کو خارج کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ پہلی وجہ جو انہوں نے بدعت کی بیان کی، وہ اس لیے مردود ہے۔ دوسری وعدد معین، کہ معین عدد کی وجہ سے بدعت ہے، جبکہ ہمارے ہاں تو کوئی معین عدد ہے ہی نہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے کسی محفل میلاد میں 100 بار پڑھا جائے، کسی میں 1000 بار پڑھا جائے، کسی میں اس سے بھی زائد پڑھا جائے۔ یعنی ہمارے نزدیک محفل میلاد جو 12 ربیع الاول شریف کو ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ جشن میلاد ہے لہذا معین طور پر 100 بار درود پڑھا جائے گا۔ یعنی ایسا کوئی اہتمام، اس طرح کا اعلان یا اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی نہیں کہ جس تحدید کو یہ بدعت کی دلیل بنا رہے ہیں کہ چونکہ حکم تو مطلقاً پڑھنے کا ہے، تم تحدید کر رہے ہو کہ اتنا پڑھنا۔ اور وہ تحدید والی صورت اگر کہیں اعلان ہوتا بھی ہے تو پھر اگر وہ ایسا ہو کہ مثال کے طور پر 100 کو ہی جائز سمجھتے ہیں اور 100 سے زائد ہوا تو ناجائز ہو جائے گا، یا 100 سے کم ہوا تو ناجائز ہو جائے گا، پھر وہ تحدید بدعت ہوگی۔